السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ امنگ ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم خوب عبادت کریں، اعتکاف میں بیٹھیں، عبادت کریں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں، تاکہ لیلۃ القدر کی رات مل جائے اور اللہ ہمیں اس لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا کر دے۔ اب ہماری بہت سی خواتین ایسی ہیں جو آخری عشرے میں حیض آ جاتا ہے اور ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی امنگ اور ان کی لگن اور ان کی خواہش دب کر رہ جاتی ہیں اور وہ مایوس ہو جاتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم کیسے عبادت کریں، اب یہ لیلۃ القدر کی رات کا ثواب ہم کو کیسے ملے، ہمارے سامنے تو مجبوری آ گئی، ہم ناپاک ہو گئے۔ لیکن آج میں ان لوگوں کو، ان خواتین کو، اپنی ان ماں اور بہن اور بیٹیوں کو چند ایسی باتیں بتلانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو بھی وہی لیلۃ القدر کی رات کا ثواب ملے گا اور اس لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں اور غور سے سنیں ہماری ماں اور بہنیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں اور وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ ہم کو بھی ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں، جبکہ ہم اس رات میں عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ وہ تمام ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا جو عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ اس سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اچھی نئی دینی معلومات آسانی کے ساتھ اپلوڈ ہو کر آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو آگے لوگوں کو شیئر کریں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی اس عمل کو کرنا شروع کر دیں اور ان کو بھی لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر آخری عشرے میں ہم حیض کی حالت میں ہو جائیں، ناپاکی کے دن شروع ہو جائیں تو مایوس نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کو درست کریں، نیک نیت کریں۔ اللہ رب العزت کے تمام فیصلے اور تمام کا تمام ثواب اور نیکیوں کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت صحیح ہوگی، اگر ہماری نیت نیک ہوگی، اگر ہماری نیت درست ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو وہ نیکیاں دے دے گا، وہ ثواب دے دے گا جس کی ہماری خواہش ہے، جس کی ہماری امنگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے حافظ قرآن ہونے کی نیت کی اور دل سے اس نے نیت کی کہ اللہ میں حافظ قرآن ہونا چاہتا ہوں، یا کوئی ہماری خاتون اس نے یہ نیت کی کہ اللہ میں حافظ قرآن بننا چاہتی ہوں اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اچانک اس کا وقت آ گیا اور وہ چلی گئی، تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو حافظ قرآن بن کر اٹھیں گے، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے اور نیتوں پر دار و مدار ہوتا ہے۔ اس کی نیت یہ تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں گی، میں حافظ قرآن بنوں گا۔ یا اسی طریقے سے اس نے حج کی نیت کی اور حج کی نیت کر کر وہ حج کرنے کے ارادے سے اور وہ چل دیا، اتفاق سے وہ حج نہیں کر پایا اور اس کا وقت آ گیا۔ اب اس کے نام اعمال میں وہ حج کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہماری نیت ہے، نیت صحیح ہے، نیک نیت ہے، عبادت کرنے کی نیت ہے اور یہ مجبوری آ گئی، ناپاکی کے دن شروع ہو گئے، تو ہم مایوس نہ ہو، اللہ ہم کو وہی ثواب دے گا جس کی ہم نے نیت کی ہے۔ اس لیے نیتوں کا صحیح رکھنا اور نیتوں کا درست کرنا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، پہلی چیز
ذہن میں رکھیں کہ اپنی نیتیں صحیح کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر وہ دن شروع کر دیے اور اگر حیض کے ایام شروع ہو گئے تو حیض کی وجہ سے ناپاکی کے دنوں میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم اللہ کا ذکر، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم اور نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ خوب اللہ کا ذکر کریں، جیسے ہم پاکی کے دنوں میں تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے، افطار کے وقت ہم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، نماز کے اوقاتوں میں ہم نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں بتلانا چاہوں گا ان بہنوں کو، ان ماؤں کو اور بیٹیوں کو کہ وہ مایوس نہ ہوں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ اگر ایام حیض شروع ہو گئے ہیں تو ہم اسی طریقے سے جیسے کہ پہلے ہمیں لگن تھی اور فکر تھی، اسی طریقے سے اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ کا ذکر کریں۔ ظہر کا وقت آئے تو ہم اللہ کا ذکر کریں، عصر کا وقت آئے تو اللہ کا ذکر کریں، فجر کا وقت ہو تو اللہ کا ذکر کریں، تہجد میں اٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ تسبیح پڑھیں، خوب اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ دے گا۔ ایک اور چیز ہے کہ ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم ناپاک ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر جو ہماری بہنیں، جو ہماری بیٹیاں عبادت میں لگی ہوئی ہیں، ہم ان کی خوب مدد کریں، ان کے کام کریں، ان کو سہارا دیں، ان سے کہیں کہ جاؤ تم عبادت کرو، ہم تمہارے حصے کا کام کریں گے۔ اگر وہ برتن مانجنے بیٹھی ہیں تو ہم ان سے برتن لے لیں اور کہیں کہ تم عبادت کرو، ہم برتن مانج رہے ہیں۔ اگر وہ کھانا بنانے کے لیے چلی ہیں تو ہم ان سے کھانا نہ بنانے دیں، ہم ان کی جگہ کھانا بنائیں اور ان سے کہیں کہ تم عبادت کرو۔ جب ہم ان کی خدمت کریں گے، جب ہم ان کا کام کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو کر ہم کو بھی اتنا ہی ثواب دے گا جتنی کہ وہ عبادت کریں گے۔ اس لیے ان کی خوب مدد کریں، خوب خدمت کریں اور ہم مایوس نہ ہوں۔ تو اگر ہم اس طریقے سے ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو وہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو آگے اور بہنوں کو شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی اس عمل کو کریں اور وہ ناپاکی کی وجہ سے مایوس نہ ہو، ان کے دل کے اندر مایوسی نہ آ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو بھی اس رات کا ثواب دے دے گا اگر ہم ان کاموں کو کریں گے۔ السلام